اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ آؤں، لیٹ می ٹیل یو اسٹوری آف اے گریٹ صحابی. اور ان صحابی کی اسٹوری سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. سو ہیو یو ہرڈ آف دا نیم ابو عبیدہ بن جرح؟ کتنے لوگ نے ابو عبیدہ بن جرح کا نام سنا؟ امین الامہ، حاضی ہی امین الامہ، کہ یہ میری امت کا امین ہے. امین آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ امانت. یس، امانت سے نکلا ہے امین. تو ابو عبیدہ بن جرح بیسیکلی اسٹوری تو ان کی اگر میں سنانے آؤں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا، بٹ ان شارٹ جو میں واقعہ ان کے بارے میں سنانے لگا ہوں. ابو عبیدہ بن جرح بیسیکلی واز اے گریٹ واریئر، اور 12 سال کی عمر سے ان کے والد انہیں ریسلنگ کرا رہے تھے، واریئر بنا رہے تھے. الٹیمیٹلی ہی بیکیم دا گورنر آف سیریا، ڈماسکس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دماسکس مسلمانوں کے پاس تھا، اینڈ ہی واز دا گورنر آف ڈماسکس. ڈماسکس اس دور کا بہت پیک کی کنٹری تھی، یعنی آج کے دور میں جیسے آپ کہہ لیں کہ امریکہ ہے، یو کے ہے، اس دور کا ڈماسکس بہت مشہور تھا، کیونکہ ڈماسکس ایکچولی کانکر کیا تھا مسلمانوں نے کرسچن سے. رومن امپائر تھا وہاں پر پہلے. تو ابو عبیدہ بن جرح جب ڈماسکس میں گورنر بنے تو ان کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا، اور ان سے پہلے اسی جگہ پہ ہیرکلیس ہوتا تھا. ہیرکلیس جو ہے یہ بائزنٹائن امپائر کا رولر تھا. ہیرکلیس کا نام آپ لوگوں نے کئی سٹوریز میں سنا ہوگا، ہیرکلیس. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب جیروسلم گئے وہاں کی کیز کلیکٹ کرنے، کس سے کیز لینی تھی؟ پریسٹ جو تھا نا وہاں کا جیروسلم کا. جب جیروسلم فتح ہوا، مسلمانوں نے جب فتح کیا تو حضرت عمر کو انہوں نے کہا، پریسٹ نے، کہ ہم آپ کے کنگ کو دیں گے. ابو عبیدہ کو کہا کہ آپ کو کیز نہیں دیں گے، آپ کے کنگ، آپ کے کیلف کو آنا پڑے گا ہم سے کیز لینے. یعنی ظاہر ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس تھی، پریسٹ کی ایلیٹ کلاس تھی، بہت ایلیٹ کلاس قسم کا پریسٹ تھا. اس نے کہا کہ کیلف کو بلائیں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت لمبا سفر کر کے آئے، ڈماسکس پہنچے، جیروسلم انٹر ہوئے. اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کیمل پہ ان کا سلیو تھا حضرت عمر کا، اور وہ خود کیمل کو چلا رہے تھے، جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے. سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کا ڈریس آلموسٹ سیم ہے، کیلف اتنا سمپل ہے، اور کیلف خود کیمل کو پکڑ کے لا رہا ہے، اور کیمل پہ جو ہے وہ ان کا سلیو بیٹھا ہوا ہے. اینی حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے، یا ویسے ہی ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہچکچائے، کہتے کہ نہیں امیر المومنین، آپ میرے گھر نہ چلیں، میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں، انشاءاللہ دیر آر مینی بیٹر پلیسز. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے گھر کیا ہے، تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں. جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جرح کے گھر انٹر ہوئے، اور اس گھر میں کسی دور میں ہیرکلیس رہتا تھا، اور کیا ہی شان و شوکت ہوتی ہوگی اس کمرے کی، کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا. وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو صرف ایک میٹ، ایک چٹائی پلس ایک میٹریس، وہ بھی بہت بوسیدہ سا میٹریس، اور دیوار پر وہ جو تیر نہیں، جس سے تیر کمان جسے کہتے ہیں، دیوار پر اور کچھ تیر نظر آئے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ اتنا حیران ہوئے، کہتے کہ ابو عبیدہ دس از یور لیونگ اسٹائل، آپ ایسے رہ رہے ہیں، آپ گورنر ہیں ڈماسکس کے، تو آپ کا لائف اسٹائل یہ ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا جی بالکل یہی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھانے کو لائیں. یہ بھی حضرت عمر کا طریقہ تھا، ان کا کھانے کا طریقہ دیکھنے کا. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم کہیں اور چلتے ہیں، آپ کی خاطر تواضع میں کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں، جو آپ کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں گے. تو ابو عبیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے، برتن لائے، اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے، کچھ کھجوریں تھیں، اور سادہ پانی تھا. تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے، ہی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ ابو عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں، آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا لائف سٹائل رکھ رہے ہیں. اینڈ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، اینڈ ہی کرائیڈ اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ جو ہم سب کے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا. اچھا، اس ساری سٹوری سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں، چٹائی پہ بیڈ کو نکال دیں اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ابو عبیدہ بن جرح کا تزکیہ اور ابو عبیدہ بن جرح کا دنیا کے بارے میں کنسیپٹ اس لیول کا تھا، ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے تھا. آل ہی وانٹیڈ واز کہ اسلام کی سرپرستی ہو جائے، اسلام پھیل جائے، اسلام لوگوں تک پہنچ جائے.
اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے. all he wanted was this. that's why انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک پیک لیول ہے. اوکے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو سینٹینس کہا وہ ہمارے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے. ہی سیڈ کہ واللہ ابو عبیدہ, واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات پہ. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. سوسائٹی کا فیبرک شٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے, ڈسٹریس میں ہے, وریز میں ہے, انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی ہے. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ, کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا. ہمارا فوکس آخرت ہے, ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے, دنیا میں آئے ہیں, زندگی گزارنی ہے, اچھے سے گزارنی, عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا, اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت اسٹرانگ تھا, ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے, کہ یہ اتنا اسٹرانگ آدمی, یہ اتنا نفس کا اسٹرانگ آدمی, اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے, یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹیڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, ٹرسٹ وردی آف دا امہ, امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے ایک کلاس ہے. کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا, کردار پہ کام کرنا ہوگا, ول پاور پہ کام کرنا ہوگا, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا, تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح, یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو کلین کرنا, اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں, یا کوئی سویٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل, اور آل آف دیم ور چلڈرن, آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے. اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھی, اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے, جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا, اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی. دے کوڈنٹ کنٹرول, کیونکہ سامنے مارش میلوز تھیں, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگایا, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال. سب کا بایو ڈیٹا لے لیا تھا. 20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی, وہ لائف میں فیلئر ہے, وہ لائف میں اتنے سکسیزفل نہیں, کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا. ان میں سے کوئی ڈیورس تھا, ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا, کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی, ان امپلائمنٹ تھی, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا, جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ان میں سے کوئی جج تھا, کوئی بیوروکریٹ تھا, کوئی پولیس میں تھا, کوئی ٹاپ لیول کا CEO تھا, کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا.
تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول، اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے، کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے، 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے، 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے، 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے؟ سننا ہے. کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی، پکچرز ہو گئی، موویز ہو گئی؟ یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم؟ ہم ایک گیم سے رول ہوں گے، بجائے کہ ہم اسے رول کریں ہم اس سے رول ہو رہے ہیں، اس گیم سے. ہاؤ پیپل آر پلئنگ PUBG فار 10 hours، فار 8 hours، فار 6 hours. اس کا مطلب دا گیم از رولنگ یو، ناٹ یو آر رولنگ دا گیم. دا گیم ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو اینڈ دا انٹرنیٹ ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو. انٹرنیٹ آپ میں حاوی ہو چکا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول ہی نہیں، آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، آپ ان کنٹرولڈ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کنٹرولڈ چیزیں کھیل رہے ہیں. اس لیے یہی ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہے، سکسیسفل ہے وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، جس نے سیلف کنٹرول شو کیا. اوکے، تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پہ بات کریں گے. سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس، یہ جو سلائڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس، لیٹ می ریسائٹ دس سورہ ان فرنٹ آف یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها. یہاں تک میں نے آپ کو سنائی. یہ ساری قسمیں اللہ کی. آپ کو پتا ہے اللہ کا انداز ہے، اللہ قسمیں کھاتے ہیں. والشمس وضحاها کا کیا مطلب ہے کہ بائی دا سن اینڈ اٹس برائٹنس. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. والقمر اذا تلاها اینڈ بائی دا مون وین اٹ فالوز اٹ. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. والنہار اذا جلاها اینڈ بائی دا ڈے وین اٹ ڈسپلیز اٹ. 4. واللیل اذا یغشاها اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ کورز اٹ. جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں. قسم کھانے سے مراد یہ اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے کے لیے، بہت بڑی بات بتانے کے لیے. اوکے، کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی. یہاں پر اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھا لی ہیں. والسماء وما بناها اینڈ بائی دا اسکائی 6 قسمیں، اینڈ ہی ہو کنسٹرکٹیڈ اٹ اپنی قسم 7 قسمیں. والارض وما طحاها اینڈ بائی دا ارتھ اینڈ ہی ہو سپریڈ اٹ 9 قسمیں اپنی کھائی اور دنیا ارض کی قسم کھائی. ونفس وما سواها اینڈ بائی دا سول نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. وما سواها اور اپنی، اینڈ ہی ہو پرپورشنڈ اٹ فالہمها فجورها وتقواها اینڈ انسپائرڈ اٹ ود اٹس وکڈنس اینڈ اٹس رائٹیسنس. یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکڈنس سے اور رائٹیسنس سے. یعنی ہمارے نفس میں، ہماری سول میں دونوں سکت ہے، برائی کرنے کی بھی سکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے. اگر انسان اچھا بننے پہ آئے، لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاها he has succeeded who has purified it. After 11 قسمیں اللہ says کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا. And then he says وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا as you can see in the picture. اور وہ خراب ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا. اور یہ ڈوبتا ہوا میں آپ کو انسان دکھا رہا ہوں سلائڈ میں. دس پرسن از ڈراؤننگ. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے سکسیس کے لیے کہ اس وقت ساری سائیکالوجی، ساری ریسرچز اسی ٹاپک میں ہیں کہ سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا.